الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بے شک ہم نے، یقیناً ہم نے، انزلناہ اس کو اتارا، فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں. تو قرآن مجید کا نام نہیں لیا یہاں پہ اللہ رب العزت نے، ضمیر بیان فرمائی کہ ہم نے اس کو اتارا، مراد قرآن ہے. تو جو چیز اتنی زیادہ معروف ہو، اتنی زیادہ مشہور ہو کہ نام لیے بغیر ہی سب کو پتہ چل جائے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا نام نہیں لیا جاتا، ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس کا نام اس لیے نہیں دیا کہ قرآن مجید کا سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا ہی تذکرہ ہے. اِنَّا بے شک ہم نے، انزلناہ اتارا اس کو، نازل کیا اس کو، فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں. قدر کے دو معنی ہیں. ایک تو قدر کا معنی ہے تقدیر، وہ جو ہے نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، وہ تو سب کو یاد ہوگا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، آخر میں کیا ہے، والقدر خیرہ وشرہ، اور قدر پر ایمان لاتا ہوں، اس کی خیر پر اور اس کے شر پر. تو قدر سے مراد یہاں پہ کیا ہے، تقدیر. کیا مراد ہے، تقدیر. اللہ کے جو فیصلے ہیں تقدیر کے، اس کی خیر اس پر بھی ایمان اور اس کی شر اس پر بھی ایمان. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر قدر والی رات میں. قدر والی رات سے مراد کون سی رات ہے، تقدیر والی رات. اچھا، اس کی تائید وہ سورۃ الدخان ہے نا، اس میں ہے. اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق من کل امر حکیم. فیہا یفرق، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، من کل امر حکیم، ہر محکم کام کا، ہر جو مضبوط فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی رات میں کیا جاتا ہے. کیا مطلب کہ سال میں ایک رات اس لیلۃ القدر کو، آئندہ سال پورے سال میں جو جو کام ہونے محکم اور بڑے بڑے کام اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے، وہ اس سارے کے سارے کام اس کی لسٹیں بنا کر ان کا فیصلہ کر کے اللہ رب العزت فرشتوں کو کیا کر دیتا ہے، بتا دیتے ہیں، اور ان کو ان کے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، تفویض کر دیے جاتے ہیں اس قدر والی رات میں. لیلۃ القدر میں پورے سال میں جو بڑے بڑے کام ہیں، محکم کام ہے، فیصلے ہیں، وہ کر دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو بتا دیے. ایک ہے لوح محفوظ اللہ کے ہاں، تو اس سے اس لیلۃ القدر میں سارے بڑے بڑے کام ایک سال کے جو ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ اتار کے کن کے حوالے کر دی جاتی ہے، فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں. تو ایک معنی ہے اس کا لیلۃ القدر کا تقدیر والی رات. کس کی رات؟ ایسی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں.
اور دوسرا معنی قدر کا وہ ہے جو معروف ہے ہمارے ہاں، ہم سب اس کے ترجمے کو جانتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بعض کا شکوہ کہتے ہیں یار تو میری قدر نہیں کی تھی ہیں. تو یہ جو قدر کا معنی وہ ہے معنی اس کا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا اس کو، نازل کیا ہم نے اس کو، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، عزت، منزلت، مقام اور مرتبے والی رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو کیا کیا ہے، نازل کیا. اچھا یہ قدر والی رات کب ہے، کس مہینے میں ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی بتا دیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اچھا یہاں بھی فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، اور وہاں فرمایا انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. تو دونوں، یہ بھی قرآن کا تذکرہ ہے، وہاں بھی قرآن کا تذکرہ ہے. تو مراد پھر قدر والی رات کب ہوئی، رمضان المبارک میں ہوئی. قرآن مجید میں سورۃ الدخان میں کچھ آیات ہیں اسی لیلۃ القدر کے حوالے سے. اچھا وہاں پہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے بڑی شدید، اور پھر اس پہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے بنیاد رکھ دی ہے، اور پھر بہت کچھ کہا گیا ہے اس پہ، آپ لوگ بھی پھر جانتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ بہت ساری بدعات جو ہیں وہ دین میں شامل کر دی گئی. اچھا وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. تو اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں، مبارک رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے. وہ کہتے ہیں یہ جو لیلہ مبارکہ ہے، یہاں پہ نام ہے لیلۃ القدر، اور وہاں پہ کیا ہے، نام لیلۃ مبارکہ. وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر اور چیز ہے، اور لیلۃ مبارکہ وہ کیا ہے، اور چیز ہے. اچھا پھر اس کا نام جناب وہ شب برات رکھا گیا، اور پھر وہ شب برات کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اس غلط فہمی کا علاج اسی آیت میں ہی ہے. اللہ نے یہاں بھی یہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا. اور وہ جو پہلے سپارے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اور یہ جو سورۃ الدخان میں ہے جس کو چسپاں کیا جاتا ہے لیلہ مبارکہ کو شب برات کے نام پہ، وہاں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک. یہاں تینوں آیات میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کیا ہے، کامن ہے. وہ کیا ہے کہ اس رات میں قرآن کا نزول، یہ تو مشترک ہے نا. وہ جو سورۃ بقرہ کی آیت ہے اس میں بھی یہی ہے. اچھا یہ جو سورۃ قدر کی آیت ہے اس میں بھی یہی ہے. اور وہ جو سورۃ دخان میں ہے اس میں بھی کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. وہاں بھی قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے. تو اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں بھی نازل کیا اور شب برات میں بھی نازل کیا. ایک ہی رات ہے نا، رات ایک ہی ہے، نام اس کے کیا ہیں، مختلف ہے. ویسے بھی یہ نام نہیں ہے، یہ اس کی شان بتانے کا اصل میں کچھ نام ہوتے ہیں جو صفاتی نام ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں، صفاتی، ان کے ساتھ صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ رات جو ہے اس کے صفاتی نام ہے. قدر والی رات بھی اس کو کہہ لیتے ہیں، برکت والی رات بھی اس کو کہہ لیتے ہیں، شان مقام والی رات بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے صفاتی نام ہے، اس کا کوئی ذاتی نام نہیں ہے. اس کے کیا ہے، صفاتی نام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. شب برات کے حوالے سے، شعبان کے نصف کی رات کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں، آیتیں جو نازل ہیں اور جو ان کو پڑھا جاتا ہے اس رات پہ لگانے کے لیے،
وہ تو آپ کو پتہ چل گیا. اللہ رب العزت نے صاف ان آیتوں میں بھی نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ قرآن مجید میں اللہ نے نص میں بیان کر دیا کہ نزول قرآن کس مہینے میں ہوا ہے جی؟ رمضان میں ہوا ہے. اب وہ جو سورۃ بقرہ والی آیت ہے اس کے آنے کے بعد یہ تو گنجائش ہی ختم ہو گئی کہ کوئی بندہ کہے نہیں جی شعبان میں نازل ہوا تھا. وہاں پہ بھی نزول قرآن کا ذکر ہے, وہاں پہ بھی نزول قرآن کا ذکر ہے, اور یہاں پہ بھی نزول. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں جو تذکرے ہیں ایک ہی رات کا تذکرہ ہے. باقی اس حوالے سے جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات میں یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہے ویسے ہے, جتنی بھی احادیث ہے اس حوالے سے وہ ساری کی ساری کوئی ایک روایت بھی اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. شعبان کی نصف رات جو رات کی رات ہے یعنی 15 شعبان کی رات ہے, اس کی جتنی بھی تفاصیل ہیں اور جتنی بھی اس کی فضیلت کی احادیث ہے, آیت کا تو آپ کو پتہ چل گیا وہ اس کے بارے میں ہے ہی نہیں, وہ تو رمضان کی حدیث آیت وہ رات کے حوالے سے. تو جو احادیث ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ایک حدیث ہے کہ جو حسن درجے تک پہنچتی ہے اور جس پہ کچھ بات کی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی نصف کی جو رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں الا لمشرکن او مشاہن, سوائے دو آدمیوں کے. ایک وہ آدمی جس کے دل میں شرک ہو, اور دوسرا وہ آدمی جس کے دل میں دوسرے کے بارے میں کیا ہو, کینہ ہو, بغض ہو. تو کینے والے بندے اور شرک والے بندے کے سوا شعبان کی درمیانی رات کو اللہ سب کو کیا کر دیتے ہیں, معاف. یہ ایک روایت ہے جس کے بارے میں صحت کے اقوال بھی ملتے ہیں, چلے حسن درجے تک وہ روایت پہنچتی ہے. اچھا اگر یہ روایت صحیح ہے چلو مان لیتے, تو پھر بھی اس روایت سے جو کچھ ہم اس رات میں کرتے ہیں کچھ ثابت ہوتا ہے. یہ جو عبادت اس رات میں کی جاتی ہے اور اس رات میں کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے, جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کام بھی اس رات میں ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. تو زیادہ سے زیادہ جو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں ہمیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں سے شرک بھی نکال دینا چاہیے اور کینہ بھی کیا کر دینا چاہیے. یہ زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کینہ بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے اور شرک اور بت پرستی بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے. انا انزلناہ, بے شک ہم نے نازل کیا اس کو, فی لیلۃ القدر, قدر والی رات میں, عزت مرتبے والی رات میں. وما ادراک, اور کس چیز نے معلوم کروایا آپ کو, ما لیلۃ القدر, کہ وہ قدر والی رات کیا ہے. وہ قدر والی رات کیا ہے, مطلب اس رات کی قدر اور اس کی شان اور اس کا مقام اور مرتبہ وہ کیا, آپ کو کس چیز نے یہ معلوم کروایا. تو پھر آگے خود ہی اللہ بتا رہے لیلۃ القدری, وہ قدر والی رات لیلۃ القدر خیر, بہتر ہے, من الف شہر, 1000 مہینے سے. 1000 مہینے سے وہ ایک رات کیا ہے, بہتر ہے. تو 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینہ ہی ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے 1000 مہینہ اگر اس کو گنا جائے تو وہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال اور 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں. تو اصل میں مراد اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 83 سال 4 مہینے, 1000 مہینہ جب کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی کیا بیان کرنا, کثرت بیان کرنا, زیادتی بیان کرنا. مطلب وہ رات اتنی افضل ہے, ضروری کہ وہ جو جناب 83 سال اور 4 مہینے سے افضل ہے, اور 83 سال اور جب 5واں مہینہ آئے گا پھر وہ رات جو ہے اس سے افضل ہے, نہیں ہے. یہ نہیں مطلب. مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ جو عربوں میں تعداد بیان کی جاتی تھی وہ ہزاروں کی ہوتی نا. 1000 مہینہ تھوڑا ہوتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں یار صدیاں گزر گئی,
تو صدیاں گزر گئی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنے 100 سال گزر گئے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا وقت گزر گیا۔ تو 1000 مہینے سے بھی مراد کیا ہے کہ بہت بڑے زمانے سے، بہت بڑے وقت سے، عرصہ دراز سے وہ رات کیا ہے؟ افضل ہے۔ عرصہ دراز سے وہ رات افضل ہے اور زیادہ اس کی شان ہے، زیادہ اس کا مقام ہے۔ تو 1000 مہینے اگر کوئی کہنا مراد لینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر 1000 مہینے سے مراد کوئی بندہ کثرت مراد لینا چاہے، زیادتی وقت کی زیادتی مراد لینا چاہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی بھی مثالیں اربوں میں بے شمار ملتی ہیں۔ لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من 1000 شہر، 1000 مہینے سے، یعنی 1000 مہینہ وہی ہوگا نا جس میں وہ لیلۃ القدر نہیں، اس سے بہتر ہے نا۔ تو اگر لیلۃ القدر جس مہینے میں آ گئی، پھر وہ ایک رات 1000 مہینے سے کیا ہوگی؟ افضل ہی ہے نا۔ تو پھر 1000 مہینہ وہ جس میں وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، اس 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو اگر ہر سال لیلۃ القدر ہے، کسی بندے کو نصیب ہو رہی ہے، تو پھر اس کا 1000 مہینہ، اس کی تو لیلۃ القدر ہی 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا نازل بہ الروح الامین۔ اس قرآن مجید کو لے کے اترے کون؟ روح الامین لے کے اترے۔ تو مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح القدس۔ اچھا، جب الملائکۃ کہہ دیا تو الروح القدس جو ہے جبریل، وہ ملائکہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علیحدہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ ان کی شان، مقام اور فرشتوں میں جو ان کی عزت و وقار ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ ہائی لائٹ کیا جائے، بیان کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ پہلے وہ سورۃ بقرہ میں بھی ہے نا، من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کا کیا ہے؟ دشمن۔ تو وہاں پہ جبریل اور میکائیل کا تذکرہ فرشتوں کے بعد علیحدہ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ جبریل اور میکائیل کی فرشتوں میں شان و مرتبت کو کیا کیا جائے؟ واضح کیا جا سکے، زیادہ بیان کیا جا سکے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں اس میں فرشتے، والروح، اور روح القدس، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر معاملے کے ساتھ، ہر معاملے کے فیصلے کے ساتھ۔ وہ جو میں نے آیت سورۃ الدخان کی آپ کو بڑی سنائی تھی پہلے، فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ آیت اور یہ آیت ملتی جلتی ہے نا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہاں بھی کیا ہے کہ ہر کام کا کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شب برات میں ہر کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب برات وہ شعبان کی آدھی رات ہے، شعبان کے درمیانی رات ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اس رات میں معاملات کے کیا کیے جاتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح القدس اترتے ہیں اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر معاملے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا، تو وہاں جو فرمایا اور یہاں جو فرمایا، مراد اس سے رات ایک ہی ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی رات۔ سلام، سلامتی ہے، ہیا، وہ رات، یہ ہیا عربی میں ایسے ہوتا ہے، انداز ہے عربی زبان کا نا، مبتدا ابتدائی جملے کو پہلے لایا جاتا ہے عموماً، اور خبر بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے اور خبر کیا ہو جاتی ہے؟ مقدم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مبتدا مؤخر ہے، خبر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ سلام، سلامتی ہے، ہیا، وہ رات،
حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک وہ رات کیا ہے؟ سراسر سلامتی ہے۔ یعنی مسلمان مومن جو ایمان والے ہیں، اس رات میں عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب سے تعلق جوڑنے والے ہیں، وہ مومن اور اہل ایمان اس رات میں شیطان کی شرارتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح اس رات میں سکینت اترتی ہے، اطمینان اترتا ہے، اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، سلامتی کے اعلان اترتے ہیں۔ سلام سلامتی ہے، ہیا وہ رات، حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک وہ رات کیا ہے؟ سلامتی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔ تو اتارنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پہ اتارا۔ لوح محفوظ سے کہاں پہ اتارا؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن اترا ہے نجمن وہ وقفے وقفے کے ساتھ اترا ہے، ضرورت کے مطابق، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے تھے؟ آیتیں اتار دیتے تھے۔ اور جناب 23 سال کے دورانیے میں اترا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو اس سے یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ ایک ہی رات میں اترا ہے۔ اور جو حقیقت ہے جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ وہ 23 سال کے وقفے کے ساتھ اور 23 سال میں مسلسل وہ قرآن کیا ہوتا رہا ہے؟ اترتا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ لوح محفوظ جہاں پہ اللہ رب العزت کے علم میں قرآن مجید لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ اتار دیا گیا تھا۔ کب؟ لیلۃ القدر میں۔ کب اتارا گیا تھا؟ لیلۃ القدر میں۔ اور پھر آسمان دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید وقفے وقفے کے ساتھ بقدر ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے رہے؟ اتارتے رہے۔ ایک معنی اس کا یہ۔ ایک اور بھی بات لکھی ہوئی ہے اور وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا، قرآن کے نزول کی ابتدا جو ہے وہ کس رات میں نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر۔ اس کی نزول کی جو ابتدا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، پھر شروع وہاں سے ہو گیا لیلۃ القدر سے، پھر آہستہ 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 23 سال میں یہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس کا اترنا مراد دیا جائے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی ہے، اور اگر اس کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترنا مراد دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں سارا اکٹھا اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ کیا کر دیا؟ اتار دیا۔ دونوں کے دلائل جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور کسی بات میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس پہ بہت سارے احادیث ہیں، وہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی رمضان گزر کے گیا ہے اور رمضان میں لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کی شان کیا ہے، منقبت اور مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے، پڑھا بھی ہے، سنتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ رمضان بالکل ابھی گزر کے گیا ہے تو میرا خیال ہے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کچھ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان کے درمیانی عشرے کا یعنی 10 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک درمیانی عشرے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ پھر 21ویں کی صبح رسول اللہ 20ویں کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم کروایا گیا تھا، بتائی گئی تھی کہ یہ رات فلاں رات ہے، پھر مجھے ثم انسیتها بھلا دی گئی، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اب تم اس کو ایسے کرو کہ آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔
فی الوتری، تو آخری 10 راتوں میں سے جو وطر آتے ہیں ان میں اس رات کو تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تلاش کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی باقاعدگی کے ساتھ، مکے میں تو رمضان کا یہ جو تصور ہے کہ رمضان کے روزے فرض تھے اور عبادات کا یہ تصور مکے میں تو نہیں تھا نا۔ مدینے آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مدینے آنے کے بعد ساری زندگی جتنے سال رسول اللہ زندہ رہے، ایک سال بھی اللہ کے نبی نے ان 10 راتوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتی ہے یہ رات کتنی اہم ہے اور اس کی شان کتنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کی تلاش کے لیے، اب آپ کی مصروفیات آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام تھے وہ دیکھ لیں، آپ کے اگر گھریلو زندگی کو دیکھ لیں تو مدینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وقت میں تقریباً 9 بیویاں ہیں، ایسے ہی ہے نا، کم از کم تو 2 بھی نہیں ہے، پھر زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں رسول اللہ کی کتنی بیویاں نہیں ہیں مدینے میں؟ 9 تک بیویاں نہیں ہیں۔ تو ایک ایسی شخصیت جس کی 9 بیویاں ہیں، اور پھر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی غزوے اور جہاد کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ نکلتے تھے۔ پوری دنیا سے مقابلہ ہے جناب، تبوک تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں اور کیسر و کسرا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے۔ کیسر و کسرا کے مقابلے کے باوجود، 9 بیویوں کے باوجود، اور 4 آپ کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، یعنی ان خاندانوں سے بھی رشتہ داری ہے، 9 بیویوں کے خاندانوں سے بھی رشتہ داری ہے، پھر جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیت بھی ہے، پھر مدینے میں جہاد غزوات کے ساتھ ساتھ مدینے کی ریاست کے جو انتظامات ہیں وہ بھی ہیں۔ ان ساری مصروفیات کے باوجود کسی ایک سال بھی رسول اللہ نے ان 10 راتوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رات ہے، اچھا 10 راتوں کا اعتکاف کس لیے کرتے تھے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت رسول اللہ کے ہاں کتنی تھی۔ ان 10 راتوں میں کرتے کیا تھے رسول اللہ سے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جاگتے تھے، جب یہ 10 راتیں شروع ہوتی، شد میزرہ، اپنے کمر کس لیا کرتے، اور پھر احیا لیلہ، رات جاگ کے گزارا کرتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرتے؟ جگایا کرتے، اور جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے۔ ان 10 راتوں میں رمضان میں آپ کو شاید کبھی سنا ہو تو آپ کو پتا ہوگا، رات کا تیسرا حصہ بھی رسول اللہ نے عبادت کی ہے، آدھی رات بھی عبادت کی، اور ان 10 راتوں میں پوری رات بھی رسول اللہ نے کیا کی ہے؟ عبادت کی۔ اچھا یہ جو بھلا دیا گیا، رسول اللہ نے صاف فرمایا کہ مجھے بتائی گئی رات، پھر کیا کر دی گئی؟ بھلا دی گئی۔ تو یہ جو بھلا دی گئی اس پہ حکمت کیا؟ بندہ اللہ تعالیٰ تو بتا سکتا ہے نا، اللہ کو تو نہیں بھولی نا، رسول اللہ کو بھلائی گئی، وہ بھی اللہ نے بھلائی جان بوجھ کے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں؟ عبادت کر لیں، اور بتا بھی دی کہ 5 راتیں اگر عبادت کرنے سے ثواب مل جائے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ راتوں کا، تو سودا مہنگا کہ سستا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نہ پتا چلے کہ لیلۃ القدر کب ہے، اور پورے سال میں بتایا جائے کہ ایک رات لیلۃ القدر ہے، تو پھر میں پورے سال کی عبادت کر کے لیلۃ القدر حاصل کروں تو یہ بھی سودا مہنگا نہیں۔ اچھا اگر سال میں کتنی راتیں ہوتی ہیں بھائی؟ 360، یا عربی میں 360 ہے، تو 360 راتیں ہوتی ہیں ایک سال میں۔ اچھا آپ ذرا حساب لگاؤ، 83 سال اور 4 مہینے کی راتیں گنو کتنی ہیں بھلا ہیں؟ وہ جناب وہ تو کئی ہزار راتیں بن جائیں گی، وہ کئی ہزار راتوں سے بھی زیادہ افضل رات مل جائے 360 راتوں کی عبادت کرنے سے، سودا پھر بھی مہنگا۔ ابن قیم کہتے ہیں میں پورا سال ہی عبادت کروں، اگر مجھے یہ فائنل ہو جائے کہ پورا سال عبادت کرنے کے ساتھ لیلۃ القدر مل جائے گی، اللہ نے طے نہ کیا، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بتا دیا رمضان میں، پھر اللہ کی اس سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے بتا دیا آخری عشرے میں ہے، اور اس سے بڑی رحمت بھی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ آخری عشرے کی کتنی راتیں ہیں؟ 5، ان 5 میں سے ایک رات ہے، تو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔
اچھا پھر بھی بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی فلاں رات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 27ویں کی رات ہے، کچھ کوئی کہتے ہیں، کچھ کوئی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ، کنفیوژن کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے ہر سال کیا ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی رہتی ہے؟ تبدیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ صحیح ہیں، جیسے ایک حدیث ہے کہ اس رات میں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس رات کی صبح میں پانی اور مٹی میں کیا کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک حدیث، لوگ یہ بھی معروف ہے بات کہ کتے جو ہے وہ آواز نہیں آتی ان کی، اس طرح کی کئی باتیں جو ہے نا وہ معروف ہے، ان میں سے کچھ صحیح ثابت ہے اور کچھ صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو بات اصل میں کیا ہے، میں آپ کو خلاصہ بتاؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رات کیا ہوتی رہتی ہے، تبدیل، تو ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ اس کی کیا بنا دی کہ اس سال اس رات کی یہ نشانی ہے۔ مثلاً جس سال رسول اللہ کے زمانے میں وہ رات 23ویں تھی، تو اس سال رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، پانی اور مٹی میں کیا کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ کون سی رات تھی؟ 23ویں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمیشہ 23ویں رات ہی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال وہ کون سی رات تھی، 23ویں رات تھی۔ اور پھر کچھ حدیثوں میں 27ویں کا تذکرہ بھی ہے، وہ بھی معروف ہے بات احادیث، ہمارے کچھ بھائیوں نے تو فائنلی کر لی کہ 27ویں۔ تو مطلب یہ کہ جس سال رسول اللہ نے اس رات کا تذکرہ کیا، اس سال وہ رات کون سی تھی، 27ویں رات۔ تو اصل اس سلسلے میں جو بات ہے رسول اللہ کی وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اگر کسی آدمی نے آخری عشرے کی عبادت کر لی ساری، تو وہ یقین کر لے کہ انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر کیا ہے، مل گئی ہے۔ اگر کسی بندے نے آخری عشرے کی تاک راتوں کی عبادت کر لی تو اس کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس کو لیلۃ القدر کیا ہو گئی ہے، مل گئی ہے۔ اور اگر کسی نے تاک راتوں میں سے کچھ کی عبادت کی اور کچھ کی نہیں کی، تو اب یہ کہے کسی طریقے سے دعویٰ کرے کہ جی میں لیلۃ القدر کو پا چکا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں ہے۔ اب یہ اس کا معاملہ ہے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور اس کا معاملہ جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک، اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا، ما لیلۃ القدر، کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے، تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، والروح القدس، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر فیصلے کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ، سلام، وہ سلامتی ہے، ہیا، وہ، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ کوئی بات اس حوالے سے کسی بھائی نے پوچھنی تو پوچھ سکتے ہیں جی، جزاکم اللہ خیر۔ دو باتیں ذرا وضاحت جی ایک تو طریقہ ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان نے اشرے اعتکاف بیٹھے جی آپ نے کیا مینو رات پر رات دی گئی جی جی ایک تسی تلاش کرو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان نے اشرے دکھائی گئی نہیں، اس حدیث کے الفاظ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر دی تلاش واسطے آپ نے درمیانی عشرے دا اعتکاف کیتا۔ جدو کیتا اس وقت یہ اطلاع نہیں تھی کہ کعبے لیلۃ القدر، آپ نے اعتکاف کیا، جب مکمل کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی کہ درمیانے عشرے میں نہیں ہے، وہ ہے آخری عشرے میں۔ اور پھر رات اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا کہ فلاں رات ہے، بتا دی کہ فلاں رات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے حکمت کی وجہ سے اللہ نے بلا دی، اب تم جو ہے وہ اس کو آخری عشرے کی وتر راتوں میں تلاش کرو۔ اب وہ اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ اس وقت تک رسول اللہ کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ پہلے عشرے میں ہے کہ درمیانی عشرے میں ہے۔ اے جدو آپ نے فرمایا نا مینو بھلا دیتی گئی ہے، اے آپ نے فرمایا 20ویں دی صبح نو، 20ویں روزے کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا اور بھلا بھی دیا گیا۔
یعنی 20ویں کی رات یا اس صبح کو آپ کو رات بتائی گئی اور ساتھ کیا کر دی گئی؟ بلا دی گئی، اور ساتھ فائنل بتایا گیا کہ اس رات کی تلاش کے لیے آخری عشرے میں عبادت کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے عشرے میں ہے، دوسرے میں ہے کہ تیسرے میں، تو چونکہ پتہ نہیں تھا اس لیے رسول اللہ نے درمیانے عشرے کی عبادت کی۔ تو یہ پتہ آپ کو چلا ہے 21ویں کی رات، وہ جو 20ویں روزے کو رسول اللہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے میں اب ملے گی۔ پہلے تو آپ کو یہی تھا، پتہ نہیں کب ہے، پہلے عشرے میں ہے، یہ تو ہے نا، یہ تو قرآن میں آ گیا نا کہ وہ رمضان میں ہے، تو آپ نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا کہ اس رات کو تلاش کیا جائے، پھر نہیں ملی، آپ کو بتایا گیا کہ نہیں بھائی درمیانے میں نہیں ہے، تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ دوسری بات یہ ایک روایت میں بیان کی تھی کہ وہ حسن درجے میں پہنچ گئی ہے جی کہ شعبان دی 15ویں رات نوں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق دے اپنا کینہ رکھنے والے بندے تو سب نوں معاف کر دینا ہے۔ جی جی لہٰذا وہ بھی پھر عظمت والی رات ہوئی جی ہوئی جی، پھر ہوئی، ملتی ہے نا، پھر اگے نہیں اگر عبادت بندہ کرے اس رات نوں اللہ معاف ہاں اے جی گل ہے، اگر عبادت کرے اللہ بندہ اس رات نوں تے اللہ معاف کر دے گا۔ اے کتنے لکھی ہے اے گل جی بات کی، اگر عبادت کرے اس رات نوں تے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دے گا، اے کتنے نہیں فضیلت والی رات تسی ہے؟ نہیں، فضیلت والی رات اس رات دی فضیلت دے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے نوں مومن نوں معاف کر دیندا ہے سوائے مشرک اور کینے والے۔ جاگن والے جاگن والے دے تے کولو گل ہے، اچھا جنی ہے اونی مان لو، یہ بھی مان لیں گے، بے شک وہ ستا بھی پیا اللہ معاف ہیں بے شک آرام مطلب ایک بندہ مشرک نہیں ہے تے کینا نہیں ہے تے ستا پیا ہے، رسول اللہ میں اللہ معاف کر دے سانو کی طرح دے۔ میں وہی کہہ رہی عظمت والی رات ہے۔ اچھا جی جنی ہے تو مینوں ایک گل یاد آ رہی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تساں آکھیا ہے کہ لیلۃ القدر جڑی بہتر ہے 1000 مہینے تو ایک دا وچ لفظ استعمال ہی کوئی نہیں ہویا۔ الف ایک نو 1000 نو آندے جی، 10,000 نو تے نہیں الف کہندے جی، 10,000 یا ایک تو زیادہ ہو جائے پھر آلاف ہوندا ہے عربی زبان دے وچ تے واقف ہو ماشاءاللہ۔ الف 1000 نو کہندے نے، جیسے میاتن کنو آندے کنے 100 نو آندے نے، 100 نو آندے نے ایک اور افسر وضاحت سی جی۔ کہ لیلا دا لفظ صرف 12 گھنٹے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ لیلا دے لفظ کسی اور چیز سے استعمال ہوتا ہے، لیلتن رات نو کہندے نے، لیلا تے او دوجی مجنو والی بھی ہو سکتی نا، لیلتن جڑا لفظ ہے نا عربی زبان وچ رات نو کہا جاندا ہے، وہ 12 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، 6 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، 8 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، 24 گھنٹے بھی ہو سکتی 24 گھنٹے دی ہو سکتی ہے، وہ کس طرح ہو سکتی ہے۔ 24 اور دنیا چ ایسے علاقے نے جنہیں مسلسل رات 6 مہینے رات رہندی ہے، 6 مہینے دن ہوندا ہے، ایسے علاقے موجود نے تو ہے نا، تے اوتھے ہن وہ 6 مہینے دی رات ہن اللہ تعالیٰ دا نظام ہے، پتہ نہیں وہ کیویں ساڈے علم ساڈی عقل وچ نہیں آندی گل، تے جڑی نہیں آندی وہی مان لگے کہ وہ رات مراد ہے۔ ہاں علماء کہندے نے کہ اگر ایسے علاقے چ ہوے بندہ جتھے 6 مہینے دی رات ہوے یا 6 مہینے دا دن ہوے تو اتنے نمازاں دا جڑا نا وہ حساب لگا لیا جائے گا، 24 گھنٹے کا حساب لا کے تو اس حساب نال نمازاں پڑھیاں جان گیاں۔ اسی طرح نال رات اور دن دا حساب اور روزے دا حساب ٹائم دے حساب دے نال نہ لگا کے بندہ کسی دوسرے علاقے دے مطابق جڑا وہ پڑھ لے، یہ کہندے مولا۔ ہن اسی سعودیہ نال پاکستان دا ایک دن دا فرق پیندا 2 گھنٹے دی وجہ جی تے کیا پھر رات دا اکٹھا ہونا ٹھیک ہے یا ایک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا، نہ ہی کسی اور عالم نے کیا کہ وہ رات ایک ہی ہوتی ہے، کسی نے کیا دعویٰ؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بتا دیا ہے، یہ سوال ایک اور بھائی نے بھی پوچھا تھا، یہاں کلاس کے تھا، اب نہیں ہے، رمضان میں اس کے پاس میری ملاقات ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا، کوئی ضروری ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی رات میں اللہ اتار سکتا ہے؟ فرشتے مختلف علاقوں میں مختلف راتوں میں نہیں اتار سکتا، کہیں نہیں آیا نا۔ لیلا تم تے ایک رات لیلتن ایک رات نہیں ہے، ہر بندے کے حساب سے ایک رات ہے نا، علاقے کے حساب سے ایک رات ہے۔ اب سعودیہ میں جو ہے رمضان شروع اور دن سے ہوتا ہے، ختم اور دن میں ہوتا ہے، پاکستان میں اور ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ رمضان میں یہ کنفیوژن ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر چاند دیکھے بغیر سعودیہ کے ساتھ عید کر لینی چاہیے، اس کے ساتھ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایسے کر لینا چاہیے، تو نماز بھی پھر سعودی عرب کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ اچھا، روزے کی جو سحری ہے وہ بھی سعودیہ کے ساتھ اور افطاری بھی سعودیہ کے
ساتھ ممکن ہو سکتا ہے ایسے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ممکن نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے پوری دنیا میں ہے۔ اچھا، جہاں تک ہمیں سمجھ آ جائے گی، جہاں تک ہمیں سمجھ آ جائے گی احادیث کی اور آیات کی، وہاں تک ہم تسلیم کر لیں گے۔ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی وہاں تسلیم کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ کیوں جی؟ گل میری عقل آ گئی تو میں مان لی، یہ کوئی مارک ہے؟ یہ میں قرآن دی اسی نہیں منی، اپنی عقل نہیں منی نا۔ اچھا، مزہ ہے کہ میری عقل گل نہیں آ رہی تو رسول اللہ فرمانے میں پھر بھی مان لوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو فرما دیا اس رات کے والے سے احادیث جو ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے ہو سکتا ہے سعودی میں رات اور ہوگی، پاکستان میں اور ہوگی، افغانستان میں اور ہوگی، ہندوستان میں اور ہوگی، یہ صاحب میری سسٹم میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بھائی یہ سسٹم میں نے تو نہیں چلانا، جو میری سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ وہ کون چلا رہا؟ اللہ۔ تو جو اللہ چلا رہا ہے وہ تو اس کا بنانے والا ہے نا، اس کو تو سارا پتہ ہے اس نے کیسے بنایا۔ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ راتیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ہم لفظ لیلہ سے ایک ہی رات ہو سکتی ہے، پوری دنیا میں 360 میں صرف ایک ہی رات ہے۔ یہ جو ہم پہلے خود اپنی طرف سے ایک بات پیش کرتے پھر اس پہ پکے ہو کے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کرتے تھے، یہ بنیاد غلط ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی رات ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ایک رات اور ہے وہاں پہ اور ہے۔ جب بھائی روزہ یہاں پہ اور ہے وہاں پہ اور ہے تو رات بھی یہاں پہ اور وہاں پہ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اصل میں بات۔